على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی 3 آیات کریمہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک ہم نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے 2 انعامات نازل کرنے کا ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل کو اپنے 2 احسانات یاد کروائے. پہلے احسان کا تعلق اس وقت اور اس زمانہ سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مقرب اور مقدس شخصیات کو دعوت توحید دیتے دیتے 40 سال بیت گئے. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال ان کو نبوت کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے گزر گئے. پھر اللہ رب العزت کے ہاں سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلنا چاہتے ہیں. مشاورت میں یہ بات طے ہوئی کہ علل اعلان نکلا جائے لیکن مصر چھوڑنے کے لیے نہ کہا جائے بلکہ کسی عذر اور بہانے کا اظہار کیا جائے تاکہ یہاں سے نکلنا آسان ہو جائے. تعداد کے اعتبار سے بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت جب یہ نکل رہے تھے تو تقریباً 6 لاکھ تھی. کتنے افراد تھے؟ 6 لاکھ. اور جب بنی اسرائیل تقریباً 600 سال پہلے یہاں آئے تھے اس وقت تعداد کتنی تھی؟ 72. اب تقریباً 600 سال بعد تعداد گھٹتے بڑھتے 6 لاکھ تک پہنچ گئی اور حکم الہی ہوا کہ یہاں سے نکل جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے مشاورت کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ آپ قبطیوں کو کہہ دو کہ ہم ایک میلہ یا ایک خوشی کا دن یا اپنا ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مذہبی جو ہے وہ کوئی دن منانے کے لیے جا رہے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل نے قبطیوں کو بتلایا اور ان کی خواتین نے قبطی خواتین کو نہ صرف بتلایا بلکہ ان سے بطور تسلی اور اطمینان کے کہ ان کو اطمینان رہے تسلی رہے کہ ہم واپس آئیں گے. اس بنیاد پر اور اس بنا پر ان سے ان کے گہنے زیور وغیرہ بھی لیے کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے واپس جب آئیں گے تو. چنانچہ یہ سب کچھ لے کر کے یہ لوگ نکل گئے. رات کی تاریکی میں یہ لوگ نکلے. صبح ہوئی تو فرعون کے دربار میں درباریوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پریشانی ہے. یہ بنی اسرائیل سارے کے سارے چلے گئے. ایسا کون سا تہوار ہے جسے منانے کے لیے یہ چلے گئے؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. فرعون کا ماتھا بھی ٹھنکا. اس نے کہا ہاں یہ تو معاملہ ہے. چنانچہ اب فرعون نے اپنے فوج کو
پیچھا کرنے کے لیے تیاری کا حکم جاری کیا۔ دن گزر گیا تیاری میں، رات بھی بیت گئی اسی تیاری میں۔ اگلے دن صبح یہ لوگ نکلے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی وہ ہم سے جان چھڑا کر کے نکل گئے ہوں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے سے کہہ رہے تھے ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چلتا کرو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میں وہ لے کر کے نکل گئے۔ چنانچہ فرعون نے دوسرے دن یعنی ایک دن چھوڑ کر کے مزید جو وہ دوسرے دن اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس فوج کی اور لشکر کی اور دیگر جو ساتھ چلنے والے لوگ تھے ان کی مجموعی تعداد 12 لاکھ تھی، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ جب یہ اتنا بڑا لشکر نکلا تو اطراف و اکناف میں مصر سے باہر جو لوگ تھے یعنی جو آبادیاں تھیں وہ آبادیاں بھی یعنی وہاں کے آبادکار لوگ بھی ساتھ چل پڑے اور تعداد تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ تعداد لاکھوں میں تھی، یہ بات تو کنفرم ہے کہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اور چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے پہنچے تو اب آگے دریا تھا اور پیچھے یہ جو آنے والی فوج تھی یہ چونکہ اپنا باقاعدہ فوج تھی اور حکومت کی نگرانی میں تھی، ان کی تربیت بھی اور ان کے گھوڑے بھی اور ان کی سواریاں بھی تیز رفتار تھے، اور بنی اسرائیل معمولی سواریوں پر اور معمولی انداز سے چلنے والے اور جانے والے لوگ تو ان کو بڑی آسانی سے یہ پہنچ گئے اور دریا کے پاس ہی جا کر ان کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے معاملہ دیکھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر فرعون کا آ رہا ہے اور وہ ایک جم غفیر ہے، تو انہوں نے فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو دریا میں غرق ہوتے ہیں، رکتے ہیں تو فرعون آ کر کے مارتا ہے، ہمیں تو نہ آپ نے آگے کا چھوڑا نہ پیچھے کا چھوڑا۔ ایسی قوم تھی، قدم قدم پر اللہ نے ان پر رحمتیں نازل فرمائی اور یہ قدم قدم پر اللہ سے اس کے نبی سے شکوے ہی شکوے۔ ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑا کرتے۔ جب اللہ کے حکم سے چلے تو اللہ نے مدد ضرور کرنی ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں سے تو 1000 لاکھ گنا بہتر تھی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کہ مکہ مکرمہ کی بیعت ہو گیا سرزمین پر، اکیلی خاتون، ساتھ معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، حکم ربی ہوا، چھوڑ کر خامن سے کہا کہ چلے جائیے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا کہ اے ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہیں یا حکم الہی سے؟ کہا اللہ، بولے نہیں، زبان سے نہیں بولے، اللہ کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنا عجیب و غریب قسم کا ایمان تھا اس خاتون کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ اسی لیے یاد رکھیے تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے کہ جن کے کارنامے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جن کے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتے ہیں، تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے، لیکن جہاں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے شکووں کے ساتھ ہو رہا ہے، شکایات کے ساتھ ہو رہا ہے، بہرحال کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جاتے ہیں، دریا ہے، غرق ہوتے ہیں، رہتے ہیں تو فرعون آ کر کے قتل کر دے گا، اب تو ہم مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ میری مدد اور نصرت کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس وقت، اب یہ پس منظر سارا ذہن میں آ گیا، اب حکم یہ ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ کیا نعمت تھی؟ کہ تمہارے 6 لاکھ افراد کو دریا کے اندر لے جا کر میں نے بچایا۔ کیسے بچایا؟ کہ تمہارے لیے دریا کو میں نے شق کر دیا، یہ تمہارے لیے دیا، اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ ایسے اچانک نہیں ہو گیا، بلکہ خاص طور پہ تمہیں بچانے کے لیے اور خاص طور پہ تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ تیسرا مجموعی طور پہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا، جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ پہلا
تمام عالمین پر، یعنی پچھلی تمام امتوں پر اور اس زمانے کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت ملنا۔ اور دوسرا انعام یہ تھا کہ فرعون سے نجات دینا، فرعون سے۔ اب تیسرا انعام کیا ہے؟ اسی نجات دینے کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ کہ دریا کو تمہارے لیے شق کر دینا۔ یہ معمولی حادثہ نہیں، 6 لاکھ انسانوں کے لیے دریا میں سے راستہ بنا دینا، اور دریا بھی کوئی معمولی جھیل نہیں، معمولی ندی نہیں کہ جس کی تہ بہت تھوڑی ہو، یہاں تو کلومیٹرز کے اعتبار سے اس کی تہ ہے، اور ایسی جگہ پر پانی کو بالکل جامد کر دینا، ساکت کر دینا، ٹھہرا دینا، اور صرف ٹھہرانا نہیں بلکہ 12 راستے بنا دینا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ راستے بھی ایسے بنے کہ پانی بالکل سفید شیشے کی مانند کر دیا، اور اس میں سے کھڑکیاں اور دروازے بنا دیے تاکہ ہر گزرنے والا فرد دوسرے گزرنے والے کو بآسانی دیکھ سکے۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے کیا، اور اسی بات کا احساس دلایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے بچایا، کہ تمہارے لیے دریا کو شق کیا، تمہارے لیے دریا میں راستے بنائے، صرف راستے ہی نہیں بنائے بلکہ دریا میں تم ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ یہ فٹس کے اعتبار سے نہیں تھا کہ یہ چند فٹ جو ہے وہ دریا ہے یا ندی ہے، یعنی 10 فٹ یا 20 فٹ یا 30 فٹ اور تم پار لگ جاؤ گے، نہیں، یہاں تو کلومیٹر کے اعتبار سے، میلوں کے حساب سے جو ہے وہ طویل سفر تھا، اور وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دریا کے اندر پانی کو ساکت کر کے جامد کر کے تمہیں جو ہے وہ پار لگا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو تمہیں نجات دی، ایک تو اس بات کا یہ بھی ایک انعام ہے، ساتھ اگر تم غور کرو تو تمہارے دشمن کو نہ صرف تباہ کیا ہے بلکہ دشمن کا خطرہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے بالکل ٹال دیا ہے، کہ اب تمہارے سامنے اس کو غرق کیا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بات سنا گئی اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دے دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، یعنی خود فرعون اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ لیکن یہاں پر فرعون کی غرقیت کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے، یعنی تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس لیے تمہارے ذہنوں سے اس خطرے کو ہم نے ٹال دیا۔ اب اور کیجیے، جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم دریا کے اندر داخل ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھتی دیکھتی ہنسی گپیں لگاتے لگاتے دریا کے اس پار چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جب یہ دریا کے نصف حصے کو پار کر گئے تو فرعون اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا، اور کنارے پر پہنچ کر کے پیچھے مڑا اور مڑ کر کے اپنی قوم سے کہا، دیکھا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں اپنی خدائی کا تمہیں ثبوت دیتا ہوں، دیکھو دریا میں کیسے راستے بن گئے، 12 لاکھ ہو نا، دیکھو 1 لاکھ کے لیے میں نے راستے بنا دیے، یہ دریا نے میرے لیے راستے چھوڑے ہیں تاکہ میں اپنے دشمن کا بھرپور تعاقب کر سکوں۔ اب بڑی بڑی اس نے ڈگیں تو مارنا شروع کر دی، بڑی بڑی اس نے باتیں تو کرنا شروع کر دی، لیکن اندر سے دل اس کا گھبرا رہا تھا کہ میں دریا کے اندر داخل کیسے ہوں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اپنی سواریوں کو ایڑ لگا رہے تھے دریا کے اندر داخل کرنے کے لیے، سواریاں داخل نہیں ہو رہی تھی، خود فرعون کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ اچانک فرعون جس اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس گھوڑے کے قریب سے ایک گھوڑی گزری اور یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک شوخی سی دکھا کر کے وہ جو ہے وہ نکل گئی۔ اب اس گھوڑے کو غیر کا یہ جو بھی آیا وہ اس گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑا، اور یوں وہ گھوڑی دریا کے اس جگہ پر جو خشک تھی، پانی ساکت تھا، جامد تھا، اس جگہ پر وہ داخل ہو گئی، اور فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے، اور یوں پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ دریا کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ داخل ہو رہے ہیں اور وہ چلتے چلتے نکلنے کی طرف جا رہے ہیں، جو ہی وہ سارا کا سارا لشکر نکل گیا اور یہ سارا کا سارا لشکر اندر آ گیا، حکم الہی سے
پھر سے رواں ہو گیا جیسے کہ وہ پہلے چلا کرتا تھا بنی اسرائیل کے آنے سے پہلے۔ اب جب یہ چلا، جب اس نے اپنی وہ جو سرسراہٹ یا اس نے جو اپنی طغیانی کی آواز اور صدائیں لگانا شروع کی، ظاہر ہے وہ معمولی گلیوں جیسا راستہ تو تھا نہیں، بڑے بڑے راستے تھے، اور جب وہ ہلنا شروع ہوا پانی تو فرعون کی فوراً نگاہ پڑی کہ پانی تو اب حرکت میں آ گیا، تو اس نے فوراً کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ جس بات کی دعوت موسیٰ اور ہارون دیتے ہیں میں اس پر لبیک کہتا ہوں۔ جواب آیا خلاق عالم کی طرف سے، فرشتے نے آواز دے کر کے کہا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانوں میں سے تھا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں نے کہا تھا کہ فرعون کے غرق ہونے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فرعون والوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کے لشکر کو، فرعون کے ساتھیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، غرق کر دیا، لیکن فرعون کے غرق ہونے کا ذکر یہاں پر نہیں، اس لیے کہ 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو بچائیں گے، موت کا گھاٹ تو اتار دیا لیکن تیرے بدن کو بچائیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے اور بعد میں آنے والے انسانیت کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قاہرہ کے میوزیم میں عجائب گھر کے اندر آج بھی اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ لاش موجود ہے، گوشت تو گل سڑ گیا لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ آج بھی موجود ہے، اور یہ نشان عبرت ہے، یہ نشان عبرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، اس نے پکار کر کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے کہا تھا کہ ونادى فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، فرعون اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کے کئی دفعہ فخریہ طور پہ کہا کرتا تھا، سوالن کہا کرتا تھا، ہاں جی سوالیہ انداز میں کہا کرتا تھا، کیا یہ مصر اور مصر میں چلنے والی نہریں اور یہاں کے لہلہاتے کھیت اور یہاں کے سرسبز و شاداب اور علاقے یہ میرے نہیں، یہاں کے پہاڑ میرے نہیں؟ تو جواباً لوگ اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے کہا کرتے تھے ہاں یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، تو یہ پھر اطراع کر کے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مد مقابل آنے والے کو نشان عبرت بنا دیا سب کے لیے، اور آج بھی وہ نشان عبرت موجود ہے۔ یہ ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے دریا کو بھانا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے بھاڑ، نہیں، احسان بنی اسرائیل پر ہے، احسان کس پر ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک فطرت ہے، فطرت انسانی ہے کہ اگر میرے آباء و اجداد پر کسی نے، کسی قبیلے نے، کسی قوم نے یا کسی خاندان نے اگر کوئی احسان کیا ہوگا نا، تو اس خاندان، اس قبیلے اور اس قوم کے لوگ جب مجھ سے بات کریں گے نا، تو اگر کوئی کچھ معاملات ایسے ہوں کہ جس میں سمجھنا سمجھانا مقصود ہو یا کچھ لین دین کے معاملات کرنے ہوں، تو وہ مجھے میرے آباء و اجداد پر کیے ہوئے احسانات یاد کروائیں گے کہ آپ کے آباء و اجداد پر ہم نے یہ احسانات کیے تھے، حالانکہ کیے انہوں نے نہیں کیے، کس نے تھے؟ ان کے آباء و اجداد نے، لیکن وہ یاد اس لیے کروائیں گے کہ وہ ان کے آباء و اجداد تھے اور یہ میرے آباء و اجداد ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کون سے بنی اسرائیل؟ جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو دریا نہیں پھاڑا گیا، ان کے لیے تو دریا شق نہیں کیا گیا، دریا تو شق ہوا اس زمانے سے تقریباً 2100 سال پرانی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1600 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں آئے، تو اس اعتبار سے مجموعی طور پر 2100 سال جی اس دوران گزر گئے۔ جیسے آج ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2100 سال ہو گئے نا جی، 21ویں صدی ہے نا جی، 21ویں صدی کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد 2100 سال جو ہے وہ 21ویں سینچری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک 1600 سال بیتے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 650 سال گزرے۔
تو مجموعی طور پر 2100 سال کا 21 سنچریاں گزری، اور اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، یعنی تمہارے آبا و اجداد کے لیے ایسا کیا تو گویا تمہارے لیے بھی کر دیا، احسان تم پر بھی ہے۔ اگر تمہارے آبا و اجداد کو نہ بتاتے تو تم کہاں سے ہوتے؟ تمہارا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل تو دریا میں تھے، اللہ نے اگر بچایا تو سب کو بچا دیا، ان کو بچایا تو تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تیسری نعمت اور احسان کا ذکر فرمایا، اور اگر ہم غور کریں تو واقعی یہ بہت بڑا ایک انعام اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور احسان ہے کہ اس نے 6 لاکھ فوج کو بچا لیا، اور کیسے 12 لاکھ فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو تھوڑے تھے ان کو بچا لیا، جو زیادہ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جو طاقتور تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جو کمزور تھے ان کو بچا لیا۔ اگر غور کریں اس وقت موسیٰ علیہ السلام تاریخ کی کمزور ترین بظاہر اسباب کے درجے میں حالت میں تھے، اور بظاہر اسباب کے درجے میں فرعون اور فرعون کا لشکر بظاہر اسباب کے درجے میں سب سے تاریخ میں طاقتور ترین حالت میں تھے، لیکن اللہ نے اس وقت کے طاقتور ترین کو تباہ کیا اور کمزور تر کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی کو تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو چٹان سے مونگفلی نکال دے، چاہے تو آگ کے اندر انسان کو بسا دے، اور چاہے تو چھری کے نیچے سے انسان کو جو ہے وہ بالکل صحیح سالم نکال دے، اس کی مرضی۔ اس کے بعد چوتھا انعام اور احسان ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے، پہلے واقعے کو سمجھ لیجئے پھر آیت کریمہ۔ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ دریا کے اس پار چلے گئے، فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ بچ گئے۔ جب یہ لوگ بچ گئے تو ایک میدان ہے جس کو میدان تیہ یا وادی تیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یعنی ان کی قوم نے فریاد کی یا تو اپنا تمنا کا اظہار کیا کہ اے موسیٰ اب ہمارا دشمن تباہ ہو گیا، ہم قبطی قوم کی غلامی سے نجات پا چکے، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں، لہذا ہمارے لیے اپنا قانون ہونا چاہیے، ہمارے لیے اپنا ضابطہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارا ملک 47 میں آزاد ہوا، پھر 72 میں جا کر کے ضابطہ اور قانون بنا۔ پر تو یہ جو اپنا ضابطے اور قانون ہیں، یہ آزاد قومیں جو ہے وہ اس کی طرف سوچتی ہیں کہ ہمارے اپنے ضابطے ہونے چاہیے، ہمارے اپنے قوانین ہونے چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ کا حکم جب آئے گا تو ضابطہ بھی آ جائے گا، انتظار کرو۔ انہوں نے اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ میں 30 دن کے لیے طور پہاڑ پہ جا رہا ہوں، میرے رب نے مجھے بلایا ہے، لہذا 30 دن تک تم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی غلطی کا ارتکاب مت کرنا، میں آؤں گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کی طرف سے ضابطہ اور قانون لے کر آؤں گا۔ بس باقی 30 دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر کے نکلنے لگے، تو ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت اور خلافت کے طور پر منتخب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرما گئے کہ میرے بعد قوم کا خیال رکھنا، ان کو بگڑنے مت دینا۔ جانتے تھے نا کہ صدیاں بیتی ہیں ان کو غلامی میں، اور جو قوم غلامی میں زندگی گزار لے، جس کی نسلیں غلامی میں زندگی گزار لیں، ان کے اندر سے غلامی کے دستور اور قوانین اور ضابطے جلدی نکلا نہیں کرتے۔ ابھی تو آزاد ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، وہ جو سرایت کر چکی ہے ان کے جسم و جان کے اندر، ان کی روح کے اوپر جو اثرات مرتب ہیں وہ جلدی ظاہر ہونے والے تو نہیں۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بگڑنے مت دینا، اور خود چلے گئے، طور پہاڑ پہ گئے، اور 30 دن اور 30 راتیں وہاں پر گزاری۔ جب 30 دن اور 30 راتیں مکمل ہو گئیں، ضابطہ اور قانون تو کوئی نہ آیا، وحی آ گئی کہ اے موسیٰ 10 دن مزید ہمارے پاس ٹھہریے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کہتے ہوئے 10 دن مزید ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، اور یوں 40 دن پورے ہوئے۔ جب 40واں دن تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے تورات
لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی جو ہے وہ ان کے پاس پہنچا دی کہ یہ آپ کے پاس ضابطہ ہے، قانون ہے، آپ کی قوم کے جینے کا دستور ہے، آپ کی قوم کی زندگی اور معاشرتی حالات کو گزارنے معاشرتی حالات سے جو ان کو سامنا کرنا پڑنا ہے اس کے لیے جو ضابطے اور قوانین ہیں وہ ان تختیوں کے اندر موجود ہیں، آپ لے جائیے اور لے جا کر کے قوم کو اس پر آمادہ کیجیے اور کاربند کیجیے اور ان پر نافذ کیجیے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، اے موسیٰ آپ کے آنے کے بعد قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ جب ضابطہ دے دیا نا، قانون دے دیا، تو قانون دینے کے بعد خبر دی کہ اے موسیٰ آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ضابطہ ملنے کی خوشی تھی وہ ساری کی ساری دری کی دری رہ گئی کہ سال ہر سال پر معین میری محنت پر پانی پھیر دیا ظالموں نے۔ میں نے محنت کی 40 سال تک وہاں، پھر اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، کئی سخت قسم کے حالات اور مشکلات سامنے آئیں، اس کا سامنا کرنا پڑا مجھے بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی، خود بنی اسرائیل کو بھی، اور ظالموں نے اب کیا کر دیا، آ کر لمحوں بھر میں جو ہے وہ اپنا بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بڑا غصہ آیا، لیکن اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو بھی ساتھ لیا، سینے کے ساتھ لگایا، غصے سے شرابور ہیں، جلالی طبیعت ویسے ہی ہے۔ مزاج کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ جلال والے نبی تھے، سب سے زیادہ جلال والے نبی تھے، غصے والے نبی تھے، اور تحفہ ہاتھ میں ہے اور جلال کے ساتھ دل میں جو ہے وہ غصے کی کیفیت ہے، اور اسی حالت میں گئے اور جب قوم کے سامنے پہنچے، سامنے استقبال کے لیے اپنے ہی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے، جناب ہارون علیہ السلام کو پکڑا اس حال میں کہ ایک ہاتھ ان کی داڑھی پہ تھا اور ایک ہاتھ ان کے بالوں پہ تھا، اور یوں پکڑ کر کے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ماں آمنا، اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ آپ ان کو منع نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ یہ جب شرک کی طرف جا رہے تھے، بچڑے کی پوجا کی طرف جا رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابن امہ لا تأخذ بالحیتی ولا بالعصی انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل، یعنی کہ اے میرے بھائی، ماں جائے بھائی، گزارش سن لو، میری بات تو سن لو، آپ میری داڑھی کو چھوڑو، آپ میرے سر کے بالوں کو چھوڑو، میری بات اور اس کی تہ تک تو پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس کی حقیقت کو تو جاننے کی کوشش کرو کہ کیا میں نے اپنے تک کوئی کوشش نہیں کی، کیا میں نے کوئی جستجو نہیں کی؟ اب سنو تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اور داڑھی کے بالوں کو چھوڑا، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے ساری داستان سنائی کہ جب سامری آپ کے جانے کے بعد ان کو دیکھتا ہے کہ یہ بالکل مطلب کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا اپنا کوئی رائے حق پہ چلانے والا نہیں، یا رائے راز پہ چلانے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، یہ سارے لوگ جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی زندگی جینے کا کوئی طریقہ، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تمدن۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو زیور یہ خواتین لے کر آئی تھی اس نے جمع کیا، جمع کر کے جادوگر تھا وہ، اور اس نے اس سونے کو آگ لگائی، اور آگ لگا کر کے اس نے اپنے طور پر اس سے ایک جانور تیار کیا، اور جانور تیار کرنے کے بعد اس میں پتہ نہیں اس نے کیا ڈالا کہ اس میں سے جو ہے وہ گائے کی رینگنے کی آواز آنا شروع ہو گئی، گائے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جو ہی اس نے آواز آئی تو اس نے کہا کہ اے لوگوں کہ یہ ہے موسیٰ اور خدا، تمہارا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلد بازی میں کہیں اور چلے گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا خدا تو یہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لہٰذا اس کی پوجا کرو، یہی تمہارا جو ہے وہ خدا ہے۔ اور قوم ساری کی ساری، میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار چکے تھے اور خود فرعون کے ہاں بھی مورتیاں موجود تھیں، اور اس قوم کے اندر بھی پہلے اسی طرح بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا جانوروں کی پوجا ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور جب یہ دریائے نیل کے پار چلے گئے تو راستے میں ایک قوم کو دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح جانوروں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یہ سارے مناظر ان کے ذہن میں تھے، انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا کہ ہاں واقعی جو ہے یہ خدا ہو سکتا ہے، چونکہ ان کے آباء و اجداد میں اور ان کے پیچھے جو دوسری قوم جو غرق ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، فرعون کی پوجا کرتی تھی، فرعون کی مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، یا ان کی اپنی بنائی ہوئی مورتیاں تھیں ان کی پوجا کرتی تھی۔ چنانچہ اس غلامی سے نجات پانے والی بظاہر قوم نے اسی غلامیت کے تصور کو پھر سے قائم کرتے ہوئے اے موسیٰ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ میں نے منع کیا، اور منع کرنے والے میرے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی، بہت سارے امتی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اب یاد رکھیے یہاں پر بنی اسرائیل کے 3 جماعتیں بن گئی۔ بنی اسرائیل میں کتنی جماعتیں بن گئی؟ 3۔ نمبر 1
وہ جماعت جنہوں نے بچڑے کی باقاعدہ پوجا کی، نمبر 2 وہ جماعت جنہوں نے باقاعدہ طور پہ سختی سے منع کیا جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے، اور نمبر 3 وہ لوگ کہ جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی لیکن منع بھی نہیں کیا۔ وہ ہماری طرح ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ہماری طرح ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے، ہاں جی ماڈرن قسم کے لوگ تھے کہ نہ کسی کو چھیڑو اور نہ اپنا دین چھوڑو۔ آج بھی ایک فلسفہ بڑا زبان زد عام ہے نا جی، اپنا دین چھوڑا نہیں دوسرے کا دین چھیڑو نہیں، بس یہ وہی طبقہ تھا، نہ ان کو کچھ کہو نہ خود تباہ ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا۔ میں نے عرض کیا بلایا تو 30 کے لیے تھا لیکن پھر 10 مزید شامل کر دی، یہ بعد میں ہوا۔ تو مجموعی طور پہ کچھ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کو ذکر کیا اور ایک مقام پر ایسا بھی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں پھر اس میں جو ہے وہ 10 راتوں کا اضافہ کیا، پھر ان سے 10 راتوں کو پورا کیا، یوں چلہ پورا ہو گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ 30 کا ہوا تھا، وہاں جا کر کے 40 پوری ہوئی، یہاں خلاصتاً 40 کا ہی ذکر کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا اور ان کو بلایا، جب وہ آ گئے تو تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھو تمہارا برا عمل کیا تھا کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کی، اور ہمارا احسان کیا تھا، ہم نے تمہیں ضابطہ دینے کے لیے قانون دینے کے لیے تمہارے نبی کو اپنے پاس بلایا، جب وہ آ گئے ضابطہ لے کر کے واپس پلٹے تو تم اس وقت تک کیا بن چکے تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم مشرک بن چکے تھے، تم مشرک بن چکے تھے۔ پھر ہمارا احسان اور انعام یہ تھا کہ اس شرک کے باوجود، اس ظلم کے باوجود تم پوری کی پوری قوم کو تباہ نہیں کیا، پوری کی پوری قوم کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہم نے تم میں سے یہ عمل نہ کرنے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے منع کیا اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو روکتے رہے، ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا اور ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے منع تو نہیں کیا لیکن پوجا بھی نہیں کی ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی گرفتار نہیں کیا، لیکن احساس دلانے کے لیے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کرو، ان کو قتل کرو کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی احساس پیدا ہو کہ کل کو تم بھی برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی سلوک برا ہی کیا جائے گا۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سب کو تباہ و برباد نہیں کیا، باوجود اس کے کہ تم مشرک بن گئے، باوجود اس کے کہ ہمارا احسان پیچھے یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، شک کیا، تمہیں نجات دی، تمہارے دشمن سے تمہیں بچایا، اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہ جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آتے، اور تم ہو کے نافرمانی پر اترائے۔ تو تمہاری نافرمانیوں کی بنیاد پر ہمارا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیتے، لیکن پھر بھی ہم نے احسان کیا کہ تمہیں تباہ و برباد نہیں کیا۔ اس بات کا دیکھیے جی، فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ بچڑے کی پوجا اور سامری کا یہ سارا واقعہ میں نے خلاصتاً ذکر کیا ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 کا عدد، 40 کی خصوصیت کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ دیکھیے 40 کا عدد جو ہے، اس کو اگر ہم یوں کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ 40 کے عدد کو بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 کے عدد کا کوئی خاص ایک عمل دخل ہے انسان کی ظاہری ترقی اور ظاہری جو ہے وہ بڑھوتری میں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان یعنی جو رحم مادر ہے اس میں جو نطفہ انسانی ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گوشت کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ 40 دن رہتا ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ خون جمع ہوا خون کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ 40 دن رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے اور وہ حالت بھی 40 دن رہتی ہے۔ 3 چلے جب گزر جاتے ہیں،
یعنی 4 مہینے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روح پھونکتے ہیں. پھر کیا ہوتی ہے؟ روح پھونکی جاتی ہے اور یوں ایک کامل انسان مادر رحم میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایسے ہی اگر ہم غور کریں تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جو نبوت عطا کرنے کا معاملہ ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد نبوت عطا کی جاتی ہے بالعموم انبیاء علیہ السلام. یہ بالعموم کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی نبی ہونے کا اظہار فرما دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 سال سے پہلے ہی نبوت عطا فرما دی گئی تھی. ان کو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا پنگوڑے میں یعنی اپنا ماں کی گود میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا اور وہیں پر انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو یوں بالعموم تو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے. کبھی کبھی اظہار نبوت جو ہے وہ بچپن میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے, نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتے ہیں. نبی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نبی 40 سال کے بعد نبوت ظاہر ہوتی ہے, نبوت ملتی نہیں ہے. نبوت ملتی نہیں ہے, نبوت ملتی ہے پیدائش سے پہلے. جسے اللہ نے نبی بنانا ہوتا ہے اللہ نے اس کا انتخاب پہلے سے کر لیا ہے. یعنی تخلیق انسانیت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرما لیا تھا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کی کیفیت میں تھے. یعنی ابھی تیار بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, میں تب بھی نبی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت خلقتی اعتبار سے, پیدائشی اعتبار سے, پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے انتخاب ہو چکا ہوتا ہے. صرف ظاہر 40 سال کے بعد ہوتا ہے. 2 باتیں ہو گئی 40 کے عدد کے حوالے سے. 40 کے عدد کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن نشین فرمانے بات مکمل کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ انسانی زندگی میں 40 کا جو حصہ ہے انسان کی عمر میں, یہ بھی ایک خصوصیت اس لحاظ سے بھی رکھتا ہے کہ انسان کی اصل عمر 40 سال ہی ہے. انسان کی اصل عمر کیا ہے؟ 40 سال ہی ہے. کیا مطلب؟ اصل عمر کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کہیں گے جی مطلب بہت سارے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ 80-90 سال 100 سال کی عمر. بھائی اصل عمر سے مراد کیا ہے؟ اصل عمر سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کامل درجے کا انسان وہ 40 سال کی عمر میں جا کر بن جاتا ہے. اب 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی ترقی انسانی جسم و جان میں, انسانی قوت اور انسانی علم اور انسانی فہم اور انسانی عقل اور انسانی دماغ میں, انسانی فکر میں جو اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ 40 سال تک ہوتا ہے. 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے. ہاں کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے علم میں, عقل میں, فکر میں, غور میں, تدبر میں کمی نہیں آتی, لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جسمانی اعتبار سے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, ایسے انسان کی بینائی میں, انسان کی سنوائی میں, انسان کی قوت گویائی میں, انسان کی قوت فکر میں, قوت تدبر میں, قوت عقل میں, اس میں جو ہے وہ کمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اصل عمر انسان کی 40 سال. اسی لیے حکماء یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد گوشت وغیرہ کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد زیادہ کھانا چاہیے, طاقت بڑھ جاتی ہے. طاقت زیادہ کوئی نہیں بڑھتی, بدعزمی پیدا ہو جاتی ہے. چلیے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تو 40 راتوں کا, یہ 40 کے عدد کا جو خاصہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی وجہ سے بزرگان دین لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے چلہ کشی کروایا کرتے ہیں. کیا کروایا کرتے ہیں؟ چلہ کشی. اور چلہ کشی کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ 40 دن اور راتیں کسی ایک جگہ پر اللہ والے کے پاس گزاری جائے, اچھی مجلس میں, صالح مجلس میں, نیک مجلس میں, تاکہ ان کی زندگی کے اعتبار سے ان کی روحانی ترقی ہو. تو جیسے جسمانی ترقی کا جو بہت بڑا جو انحصار ہے, یہ بہت بڑا اس میں جو ایک جو ہے وہ عمل دخل 40 کے عدد کو ہے, اسی طریقے سے انسانی روحانیت کے ساتھ, انسان کی روحانی ترقی کے ساتھ بھی ایک عمل دخل جو ہے وہ 40 کے حصے کو ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعل, اچھا من بعده وانتم ظالمون, یہ کیوں کہا کہ تم ظالم تھے؟ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک, اور یہاں بچڑے کی پوجا کر کے شرک کی جا رہی تھی, شرک کیا جا رہا تھا. ثم عفونا عنکم من
من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا، تم علامات کو بھی جانتے ہو، تو پھر تمہارا کام یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم ان کی نبوت کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا